بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام شرکاء کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج اس میٹنگ کے لیے تشریف لائے. ابھی چند دن پہلے جو کے پی سے جو جتھا یہاں پر آیا تھا اسلام آباد، کے پی کے وسائل کو ساتھ لے کر، چاہے وہ مالی وسائل ہیں، چاہے وہاں کا اکوپمنٹ ہے، ہر لحاظ سے وہ لیس ہو کے یہاں پر آئے. اور انہوں نے جو اسلام آباد میں اور اس سے پیچھے جو انہوں نے تباہی کی اور گولیاں چلائیں اور لوگوں کو زخمی کیا، ایک پولیس کا اہلکار شہید ہوا، 4 رینجرز کے جوان وہ شہید ہوئے، درجنوں پولیس کے افسر سپاہی زخمی ہوئے، اور جو توڑ پھوڑ ہوئی اور جو پاکستان کی معیشت کو ایک مرتبہ پھر جو شدید گھاؤ لگا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک محتاط اندازے کے مطابق ایسے بلووں کے نتیجے میں 190 ارب روپے کا یومیہ معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایکسپورٹس کو کس طرح نقصان پہنچا، امپورٹس کو کس طرح نقصان پہنچا، پروڈکشن انڈسٹریز میں، کھلیانوں میں، دفاتر میں، سرکاری پرائیویٹ بزنس میں، اور پھر اس سے بڑھ کر دنیا کے سامنے جو تماشا لگایا گیا اور پاکستان کے نام کو رسوا کیا گیا، وہ تو الفاظ میں اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ پچھلے 8.5-9 مہینوں پہ یہ کم از کم تیسری چوتھی یہ لشکر کشی ہے وفاق کے خلاف. اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے ناپاک عزائم کا 2014 سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پہلی مرتبہ 2014 میں اس کا رواج ڈالا گیا، اور یہاں پہ ڈی چوک میں 126 دن جو پاکستان کی رسوائی کی گئی اور معیشت کی تباہی کی گئی، اور اس تحریک نے جو تخریب کاری کی، اس کی شاید اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. اور چینی صدر کے جو ان کا دورہ تھا وہ مؤخر ہوا، اور پھر بڑی مشکل سے 7 ماہ بعد جا کر اپریل 2015 میں ان کا دورہ پاکستان ہوا. اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب آخری وقت جب چینی سفیر نے مجھے کہا کہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ نہیں آئے گا ہمارا پریزیڈنٹ، جو حالات ہیں یہاں پہ، اور ہم نے شاہ محمود قریشی کے ذریعے بھی کہلوایا کہ 3 دن کے لیے ہٹ جائیں یہاں سے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ آ جائیں. انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. اس سے بڑی پاکستان کے خلاف دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی دشمن پاکستان کو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری میاں محمد نواز شریف کی کوشش سے یہاں پر ہو رہی تھی، اس کو مؤخر کیا گیا، اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی، روزگار، پیداوار اور پروڈکشن امپلائمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا سی پیک کا منصوبہ، اس کو ناکام بنانے کی ایک مذموم حرکت تھی. اور پھر 2015 میں وہ تشریف لائے اپریل میں، ریسٹ از ہسٹری. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایس سی او کانفرنس ہوتی ہے، اس کے اوپر دوبارہ یہ چڑھائی انہوں نے کی یہاں پہ. اور چین کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا بائی لیٹرل وزٹ بھی تھا اسی اکتوبر میں، بائی لیٹرل وزٹ بھی تھا ان کا. اور چینی جو یہاں کے سفیر ہیں وہ بڑے متذبذب تھے. انہوں نے چینی حکومت کے، آپ بتائیں وزیر اعظم سیکورٹی کا کیا انتظام ہے؟ چینیوں کو ہم نے بتایا کہ آپ ڈونٹ وری، اور تب جا کر وہ چینی وزیر اعظم نے ہاں کی جی ہم پاکستان ہمارے ہیں بالکل.
اور پھر ایس یو کی کانفرنس ہو اور پھر وہ چڑھائی تھی. اور اب دیکھیں پھر سعودی وزٹس آتے رہے, اس کے اوپر بھی ان کی دھمکیاں, ان کے کیا کیا ان کے اعلانات جو صریحاً پاکستان کو تباہ کرنے کے مترادف. اب یہ بیلاروس کے صدر آئے, پھر انہوں نے 24 تاریخ کا انہوں نے اعلان کر دیا. تو یہ کوئی اٹ از ناٹ ان آئسولیشن, اس کے پیچھے ایک انتہائی تخریب کاری کی سوچ ہے. وہ دن رات ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ فلاں آ رہا ہے اب آپ یہ کرتے ہیں, فلاں آ رہا ہے اب یہ کرتے ہیں. تو بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے, اس کمرے میں میٹنگ ہو رہی تھی, بائیلیٹرل ہماری ٹاکس تھیں, اور وہاں پر دھواں وہاں پر سامنے نظر آ رہا تھا. لیکن اس شخص نے میرے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ وزیر اعظم آپ ہمیں کہاں آپ نے پھنسا دیا ہے, آپ کے اپنی لا اینڈ آرڈر کو سنبھالیں. انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑے خندہ پیشانی سے انہوں نے اس دورے کو پورا مکمل کیا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ ہم نے یہ دورہ ایک اچھے فیس کے ساتھ مکمل کیا. پھر وہ مری گئے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے بڑی گرم جوشی کے ساتھ. اور پھر جی ایچ کیو میں جنازہ تھا رینجرز کا کہ جو جوان شہید ہو گئے تھے, اور وہاں پر ہم نے نماز جنازہ ادا کی. میں تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کا بہت شکر گزار ہوں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت شکر گزار ہوں, چیف منسٹر سندھ کا شکر گزار ہوں, جنہوں نے پوری طرح ہماری مدد کی, فورسز دیں, ہر جگہ پوری طرح اپنا کاندھا لگایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جتنا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب موقع آ گیا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ معروضات اور پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن جن لوگوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, ان شہداء کے لیے ذرا اپنا دعا کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور اسی پیرائے میں انٹیریئر منسٹر محسن نقوی اور سیکرٹری انٹیریئر کیپٹن آغا صاحب کا, چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کا, میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس میں پوری معاونت کی. دیکھیے ایک طرف ڈیفالٹ سے پاکستان کو اللہ نے بچایا 2022 جون میں, اور رب تعالیٰ نے کرم کیا. اس کے بعد آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا اب سپٹمبر اس سال 25 ستمبر اس سال واشنگٹن میں, اور اس میں جو اس کے مراحل ہیں میں تفصیل سے بتا چکا ہوں, اس میں نہیں جاؤں گا. دیر از نو نیڈ فار ریپیٹنگ دوز فیکٹس. لیکن بڑے وہ گمبھیر حالات تھے, بڑے چیلنجز تھے, اس کو ہم نے میٹ کیا. اور جس طرح آئی ایم ایف کے وہاں پر مخالفت ہوئی بعض پاکستان کے مخالفین نے, وہ بھی میں بتا چکا ہوں, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب الحمدللہ آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ اٹس آل ملک اینڈ ہنی, بالکل ایسی بات نہیں ہے. ابھی تو جو ہمارے جو میگا جو انڈیکیٹرز ہیں, جو جس کو کہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی, استحکام معیشت میں, وہ آ رہا ہے. اور دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ پوائنٹس کو کراس کر گئے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہائیسٹ پوائنٹ کراس کیا تھا میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں. آج پھر پی ایم این کی گورنمنٹ میں الحمدللہ دوبارہ ہائیسٹ پوائنٹ کو اس نے کراس کیا ہے. اب اگر دشمنان پاکستان اس کو اگر تباہ کرنا چاہتے ہیں تو آر وی گوئنگ ٹو lie down and like a lame duck and we should allow them to run over everything? I think this is the last thing we should be even think in our remotest imagination. ہمیں ہر چیز وہ کرنی چاہیے کہ دشمنان پاکستان کو
ہاتھ اس وقت نہ تو روکیں, اس کو توڑ دیں. اور یہ بار بار اپرچونٹی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. ہمیں اس کے لیے پوری ایک سنجیدہ سوچ کے ساتھ, پختہ سوچ کے ساتھ اور ایک پختہ عمل کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کے پی کی جو گورنمنٹ کی آئے دن رات جو ان کی سازشیں ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ الحمدللہ 32% سے پچھلے سال آج 6-7% سے کم ہماری جو انفلیشن ہو چکی ہے. ان کو کوئی احساس نہیں کہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ 22% سے آج 15% پہ آ گیا ہے. ان کو کوئی احساس نہیں کہ دوست ممالک یہاں پر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہر چیز کو تہ بالا کر دو, ہر چیز کو برباد کر دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی یہاں پر جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو سینئرز بیٹھے ہیں, آرمی چیف بیٹھے ہیں, ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہے, سب نے مل کر بڑی کاوش کی. چیف سیکرٹری پنجاب نے, چیف آئی جی پنجاب نے, چیف سیکرٹری سندھ اور آئی جی سندھ نے, میں آپ سب کا دل کی عطا گرہیوں سے میں شکر گزار ہوں. لیکن اب اللہ نے موقع دیا ہے, اینڈ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نان. تو اس کے لیے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ایک تخریب کاری کا ایک جتھا ہے, ایک گروہ ہے. جتنے بھی تخریب کار ہیں, سیبوٹیئرز, مسکرینٹس, ان سب کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی جائیں اور ان کی پروسیکیوشن ہو سالڈ گراؤنڈز کے اوپر. شومی قسمت ہے کہ ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وطن کے ساتھ دشمنی ہے. اٹس آر نیشنل ڈیوٹی ٹوڈے. اگر نہیں ان کا چہرہ دکھائیں دین آئی تھنک history will judge us in very very bad light and posterity will not forgive us. دیکھیے, میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں, میں نے کیبنٹ میں بات کی تھی اور میں یہ بات ہمیشہ دل سے کرتا ہوں کہ جو پختونخوا جو کے پی ہے, ہمارا خوبصورت ترین علاقہ ہے, صوبہ ہے, بڑے جری بہادر وہاں کے عوام ہیں اور بہت پاکستان کے وفادار ہیں, اور ہمیں ان کی ترقی کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. وہاں کی گورنمنٹ نے ان 8 مہینوں میں کیا کیا ہے, انہوں نے کتنی توجہ دی عوام کی بحالی کے لیے, اسکولوں, کالج, اپنا روزگار, اپنا سڑکیں اور عوام کی یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے, اور اسلام آباد کی طرف چڑھائی اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا. کیا پاکستان کو ہم نے اس جتھے کے حوالے کرنا ہے اور تخریب کاری کی اس پارٹی کے حوالے کرنا ہے, یا پھر پاکستان کو ہم نے بنانا ہے, سنوارنا ہے. فائنلی جو پارا چنار میں جو دلخراش واقعات ہوئے ہیں, جو ان کو شہید کیا گیا ہے, یہ ایک مذموم سازش ہے, ہم سب جانتے ہیں. لیکن کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے, یعنی دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ پارا چنار کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ جس کی حکومت جن کو ملی ہے ایک تحریک انصاف نہیں, یہ تخریب انصاف ہے اور انصاف کا قتل والی یہ پارٹی ہے. ان کو اس کا کوئی احساس نہیں, چاہے وہ جیل میں ان کا جو بانی سر سے پاؤں تک دن رات جھوٹ بولنے والا شخص ہے. یقین کریں کہ میں نے پاکستان کی سیاسی جو زندگی ہے, چاہے وہ بطور ایک طالب علم کے یا بطور ایک نواز شریف کے ایک فالوور کے 40 سال جو گزارے ہیں, اس طرح کی مضمون سوچ میں نے اپنے کسی اور پولیٹیکل پارٹی یا کسی انڈیویجول میں نہیں دیکھی. لیس سیٹ دا بیٹر. ان کو یہ خیال تو نہیں آیا کہ پارا چنار کی طرف توجہ دیں, خون ریزی بند کرائیں. اسلام آباد میں چڑھائی کرنی ہے, چاہے پارا چنار کیا ہو, چاہے کچھ جہاں قتل و غارت ہو رہی ہو, خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں, ان کو اس کا کوئی احساس نہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں. ان کو ایک ہی پرواہ ہے کہ کس طرح پاکستان کو تباہ کرنا ہے, کس طرح پاکستان کی معیشت کو ڈبونا ہے. This we must not allow, under no circumstances I'm telling you. This political leaders sitting here in this room and those who are not here, who are great Pakistanis, I think together we must make sure that this does not happen ever again in our lives. Thank you very much.